بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل سوموار 1 مئی 2023 کا ایک مضمون بعنوان چیٹ جی پی ٹی احباب کی خدمت میں پیش ہے۔ نسل انسانی کے لیے مصنوعی ذہانت کتنی مفید ہے اور کیا یہ انسانی عقل و شعور کے برابر ہے یا اس سے بہتر، اس کا فیصلہ آنے والا وقت کرے گا، مگر ایک بات اٹل ہے، وہ یہ کہ باقی رہے نام اللہ کا۔ تاریخ انسانی میں جب بھی کوئی نئی ایجاد متعارف ہوئی، عموماً اس کی مخالفت ہوئی کہ یہ نسل انسانی کے لیے خطرناک ہے، اور بہت سے مخالفین اس کو روکنے کے لیے سر توڑ محنت کرتے نظر آئے۔ ٹیلی ویژن، پرنٹنگ پریس، کمپیوٹر اور موبائل فونز وغیرہ ایسی ایجادات ہیں جنہیں شروعات میں شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، مگر آج قریباً ہر گھر میں یہ ایجادات موجود ہیں۔ حالات حاضرہ سے باخبر رہنے والے اور سائنس و ٹیکنالوجی پر نظر رکھنے والے جانتے ہیں کہ آج کل انفارمیشن اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں ایک انقلاب آیا ہوا ہے جس کا نام ہے چیٹ جی پی ٹی۔ اس ایجاد کو بھی اپنی آبائی ایجادات کے نقش قدم پر چلتے ہوئے شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یورپ میں اٹلی پہلا ملک ہے جس نے اس کے استعمال پر مکمل پابندی لگا دی ہے۔ 1 اپریل 2023 کو بی بی سی اردو نے اپنی ایک خبر میں لکھا کہ اٹلی کی ڈیٹا پروٹیکشن اتھارٹی نے کہا ہے کہ انہیں مائیکروسافٹ کی حمایت یافتہ یو ایس اسٹارٹ اپ اوپن اے آئی کے بنائے گئے اس ماڈل سے متعلق پرائیویسی کے شدید خدشات ہیں، اور وہ فوری طور پر اس پابندی کے نفاذ کے ساتھ اس کی تحقیقات شروع کرنے کے اقدامات کر رہا ہے۔ یہ چیٹ جی پی ٹی ہے کیا؟ اس کا پورا نام چیٹ جنریٹو پری ٹرینڈ ٹرانسفارمر ہے۔ یہ دراصل مصنوعی ذہانت پر مبنی سن 2022 کے نومبر میں منظر عام پر آنے والا ایک سافٹ ویئر ہے جسے اوپن اے آئی نامی ایک کمپنی نے لانچ کیا تھا، اور اب تک دنیا بھر میں اس کے کروڑوں صارفین ہیں۔ یہ ایک ایسا سافٹ ویئر ہے جو انسانی طریق پر گفتگو کر سکتا ہے، سوالوں کے جواب دے سکتا ہے، آپ کے لیے مضامین لکھ سکتا ہے، شاعری کر سکتا ہے، تاریخ کے حوالے دے سکتا ہے، آپ کے لیے کمپیوٹر پروگرامنگ کر سکتا ہے۔ آسان لفظوں میں چیٹ جی پی ٹی دراصل ایک مشینی مصنف ہے، صلاح کار ہے۔ یہ مختلف زبانوں میں بات کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ مثبت آراء۔ نیو یارک ٹائم کے لکھاری کیون روز نے اسے عام انسانوں کے لیے جاری ہونے والا اب تک کا بہترین ذہانت والا چیٹ بوٹ قرار دیا ہے۔ اسی طرح اخبار دی گارڈین کے سمینتھا لاگ کے مطابق اس نے تفصیلی اور قریب ترین انسانی انداز میں کامیابی سے متن بنایا۔ ایک ٹیکنالوجی پر لکھنے کے ماہر ڈان گلمور نے ایک طالب علم کی اسائنمنٹ پر چیٹ جی پی ٹی کو استعمال کیا اور حیران رہ گیا کہ حاصل کردہ نتیجہ ایک اچھے طالب علم کی اسائنمنٹ کے جوابات کے عین مطابق تھا۔ منفی آراء۔ اس سافٹ ویئر کو دنیا بھر سے منفی جذبات کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جیسے کہ اکانومسٹ میگزین کے ٹیلر کوین کو لگتا ہے کہ چیٹ جی پی ٹی سے جمہوریت کو خطرہ ہے، کیونکہ یہ خودکار تجزیے لکھ سکتا ہے جو کہ نئے قوانین پر منفی طور پر اثر انداز ہوں گے۔ آسٹریلین ایم پی جولین ہل نے اپنی پارلیمنٹ میں کہا کہ مصنوعی ذہانت کی بڑھوتری کے ایک بڑے پیمانے پر تباہی پیدا کر سکتی ہے۔ جس تقریر میں اس نے یہ کہا وہ تقریر بھی اسی مصنوعی ذہانت کے ذریعے لکھی گئی تھی۔ اس نے خبردار کیا کہ اس سے بے روزگاری میں اضافہ ہوگا، دھوکے بازی، تفرقہ بازی، غلط معلومات کا طوفان آ سکتا ہے۔ ایلون مسک نے لکھا کہ چیٹ جی پی ٹی خوفناک طور پر بہترین ہے اور ہم خطرناک مصنوعی ذہانت سے زیادہ دور نہیں۔
اس لیے اس نے اپنے فورم ٹویٹر پر اس کے استعمال پر پابندی عائد کی ہوئی ہے۔ بہت سی ایسی کتابیں بھی سامنے آ رہی ہیں جو کہ اس مصنوعی ذہانت کے سافٹ ویئر نے لکھی ہیں، مگر ان کے مصنف کی جگہ عام لوگوں کے نام درج ہیں۔ فروری 2023 میں یونیورسٹی آف ہانگ کانگ نے اپنے تمام طلباء و طالبات کو مراسلہ بھیجا، جس میں چیٹ جی پی ٹی اور دیگر تمام مصنوعی ذہانت والی اپلیکیشنز کے استعمال پر پابندی عائد کر دی ہے، اور اس کے استعمال کو ادبی چوری تصور کیا جائے گا اور اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا۔ چیٹ جی پی ٹی بنانے والے ادارے اوپن اے آئی کے سربراہ سام ایلٹمن نے لکھا کہ یہ سافٹ ویئر آگے چل کر سائبر سیکیورٹی کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتا ہے۔ دیگر حلیف: چیٹ جی پی ٹی کی لانچ نے ایک مقابلے کی فضا پیدا کر دی ہے۔ بہت سی کمپنیاں اس میدان میں اپنی قسمت آزمائی شروع کر چکی ہیں۔ فروری 2023 میں گوگل نے تجرباتی طور پر اپنے سافٹ ویئر بارڈ کو آزمانا شروع کر دیا ہے، جو کہ ایک بڑے لینگویج ماڈل لیمڈا پر مبنی ہے۔ بارڈ کو امریکہ اور برطانیہ کے صارفین کے لیے 21 مارچ 2023 کو بہت سی شرائط کے ساتھ جاری کیا گیا ہے۔ فیس بک کی کمپنی میٹا بھی اس دوڑ میں پیچھے نہیں۔ جنوری 2023 میں میٹا بھی اپنے مصنوعی ذہانت والے سافٹ ویئر پر کام شروع کر چکی ہے۔ چائنیز کمپنی بائیڈو نے مارچ 2023 میں چیٹ جی پی ٹی سے ملتا جلتا ایک پروگرام ارنی بوٹ کے نام سے لانچ کیا ہے۔ جنوبی کوریا کے سرچ انجن ناور نے اعلان کیا کہ 2023 کی پہلی شش ماہی کے اندر چیٹ جی پی ٹی کے جیسا ایک سرچ انجن وہ جنوبی کوریا میں لانچ کر رہے ہیں، جس کا نام سرچ جی پی ٹی ہوگا۔ الغرض ترقی یافتہ ممالک مصنوعی ذہانت کی اس دوڑ میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا رہے ہیں، مگر یاد رہے کہ مصنوعی ذہانت کا یہ پروگرام آپ کو متنازع جوابات بھی دے سکتا ہے اور غلط معلومات بھی۔ چیٹ جی پی ٹی کا بنیادی پروگرام جو کہ پروٹوٹائپ تھا، اس کا استعمال بالکل مفت ہے، مگر مارچ میں جو نیا ورژن آیا ہے اس کی قیمت $20 ماہانہ ہے۔ یہ پروگرام ابھی ابتدائی مراحل میں ہے، جس کی وجہ سے اس میں بہت سی خامیاں ابھی موجود ہیں، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں مزید بہتری ہوگی۔ میں نے تجرباتی طور پر چیٹ جی پی ٹی سے پوچھا تلاوت قرآن کا درست وقت کیا ہے؟ جواب: تلاوت قرآن کا درست وقت صبح کے وقت ہے، قبل از طلوع آفتاب، اور رات کے وقت بعد از مغرب ہوتا ہے۔ بعض لوگ چاہتے ہیں کہ وہ عصر یا مغرب کے وقت تلاوت کریں۔ قرآن کریں، لیکن صوتی حیثیت کے بغیر قرآنی مطالعہ صرف صبح کے وقت سے قبل از طلوع آفتاب اور رات کے وقت کرنا زیادہ مفید ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جب بھی آپ وقت کے ذریعے قرآن کرتے ہیں، یقیناً یہ دلچسپی کا مرکز بن جاتا ہے۔ ہم لوگ اس وقت تیز رفتار ایجادات کے طوفان میں جی رہے ہیں۔ کسی قسم کی مصنوعی ذہانت کے پروگرام سے نہ تو ڈرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی اس کا اسیر ہونے کی، کیونکہ کامیاب وہی لوگ ہوں گے جو ان ایجادات کو مثبت طریقے سے استعمال میں لائیں گے۔ نسل انسانی کے لیے مصنوعی ذہانت کتنی مفید ہے، اور کیا یہ انسانی عقل و شعور کے برابر ہے یا اس سے بہتر، اس کا فیصلہ آنے والا وقت کرے گا۔ مگر ایک بات اٹل ہے، وہ یہ کہ باقی رہے نام اللہ کا۔ آواز: محمد فاروق سعید، UK۔